امپورٹنٹ عمل ہے اور یہ اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جب فصل کا رنگ زرد ہو جائے اور یہ 30 سے 40% تک جو پھلیاں ہیں بھورے رنگ کی ہو جائیں, یہ ضروری نہیں کہ ساری پھلیوں کو بھورا ہونے دو, 30 سے 40% جو ہے پھلیاں جو ہیں بھورے رنگ کی جب ہو جائیں اور دانے نیم سرخی مائل ہو جائیں تو فصل کو فوراً کاٹ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور فوراً ہی کھلیان میں لے جانا چاہیے. صحیح. اس کے بعد 4-5 روز تک جو ہے دھوپ میں خشک کر کے بیلوں یا ٹریکٹر سے گھائی کر کے بیج نکال لینے چاہیے. صحیح. خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے وہ بیلوں کے سے گھائی کر سکتے ہیں. صحیح. ایک ملی صاحب میں بات عرض کروں, خاص طور پہ صبح سویرے یا شام کے وقت فصل کی کٹائی کرنے سے بیج گرنے کا جو احتمال ہے وہ کم ہو جاتا ہے. صحیح. اور گندم والے جو تھریشرز ہے اس سے اس کی گھائی آسانی سے کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹریکٹر کی رفتار جو ہے وہ کم سے کم رکھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر زیادہ تیز رفتار رکھیں گے تو اس سے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا میں وقت برداشت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, پوری جو پھلیاں ہیں ان کو بھورا اس کا رنگ ہونے کا انتظار مت کریں. صرف 30 سے 40% جو ہے وہ ہو جائیں جب, تو اسی وقت کاٹ لینا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ زیادہ پک جاتی ہے تو اس کا دانا جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا جو پہلو ہماری نظر میں آتا ہے وہ ہے کہ بیج کا ذخیرہ کرنا اور فروخت, بلکہ فصل کی گھائی اور اسے محفوظ کرنا. اس حوالے سے بتائیے گا, پھر منڈی تک رسائی اور اس کی قیمت لگنا, اس بارے میں بھی ہمارے سننے والوں کو آگاہی دیجیے گا. دیکھیں ملی صاحب, بات یہ ہے کہ بیج کو گھائی کے فوراً بعد ہوا میں اڑا کر صاف کر لینا چاہیے اور ذخیرہ کرنے سے پہلے دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیں. صحیح. تاکہ اسے پھپھوندی نہ لگنے پائے. لہٰذا جب بیج میں نمی کی مقدار 8% یا اس سے کم ہو تو ذخیرہ کر لیں. درست. آئندہ سال کے لیے بیج محفوظ رکھنے کی صورت میں اسے دوائی لگا کر خشک گودام میں ذخیرہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میٹھی سرسوں جو کینولا ہے, اس کا بیج تیل نکالنے والی ملیں ہیں, اچھی قیمت پر وہ اس کو خرید لیتی ہیں اور مقامی منڈیوں میں بھی بآسانی فروخت کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور اس بیج کو اگر آپ اپنے لوکل کولو ہیں وہ ان سے بھی تیل نکلوا کر گھر میں کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ, گھر کی سوغات ہو گئی. ہاں جی, یہ بہت, اور یہ میٹھی سوغات ہے. اور اس میں چونکہ اس کو فوقیت حاصل ہے دوسری جو ہماری روایتی سرسوں ہے, خاص طور پہ یہ ہماری دوسرا ملی صاحب سرسوں جو ہے اس کی یہ کینولا میٹھی جو سرسوں ہے یہ ایک ایسی قسم ہے جس کے تیل کا معیار عام طور پر اگائی جانے والی جو ہماری روایتی سرسوں ہے اس سے بہت بہتر ہے. وہ سر کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں, جو ایک ہوتا ہے اروسک ایسڈ اور ایک ہوتا ہے گلوکوسائنولیٹ. یہ دونوں قدرتی طور پہ جو ہماری روایتی سرسوں ہیں اس کے تیل میں اس کے اجزاء جو ہیں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں. صحیح. جنہیں مستقل طور پر اگر استعمال کریں گے تو انسانی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. صحیح. اور اس کی کھلی جو ہے وہ جانوروں کو مستقل طور پر خوراک میں استعمال کرانے سے جانوروں میں افارہ جو ہوتا ہے وہ پیدا کر سکتی ہے, جبکہ کنولا کے تیل اور کھلی میں یہ اجزاء موجود نہیں ہوتے. صحیح. اس لیے اس کے تیل کو انسانی خوراک میں اور کھلی کو جانوروں کی خوراک میں جو ہے یہ فوقیت حاصل ہے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرسوں کی جو میٹھی سرسوں یہ کینولا ہے یہ اس کی پیداواری ٹیکنالوجی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ رقبہ پر یہ اگا کر اور پیدا کر کے ملک کو جو ہے وہ اس خاطر خوشحالی کی جانب اور اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہونے میں یہ مدد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہی عوامل پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہم خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں. سر, ان پیلے پھولوں پہ دھرتی کی اس خوبصورت چادر کے حوالے سے ہم نے بڑی مؤثر گفتگو کی. کچھ تشنگی باقی ہے, کچھ الفاظ مزید اگر عطا ہو جائیں کینولا سرسوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ہمارا یہ آخری پروگرام ہے, تو کچھ اور اگر عطا کرنا ہے. دیکھیں ملی صاحب, بات یہ ہے کہ سرسوں کی بہتر پیداوار کے لیے سبھی عوامل جتنے بھی میں نے کہا ہے جتنے زرعی عوامل ہیں ان پر عمل کیا جانا چاہیے. صحیح. کسی ایک عمل پر تساہل
اور غفلت جو ہے باقی تمام عوامل کی کارکردگی جو ہے اس کو بری طرح متاثر کرتی ہے. مثلاً اگر سرسوں کی فصل بر وقت کاشت نہ کی جائے یا اس سے جڑی بوٹیوں کا تدارک نہ کیا جائے تو کھادوں کے استعمال سے پورا فائدہ حاصل نہ ہوگا. صحیح. یہ یاد رکھیں، میں یہ ہمیشہ کسانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرسوں کی برداشت جو ہے وہ وقت پر کریں. صحیح. ورنہ پھلیوں سے دانے گرنے سے پیداوار کم ہو سکتی ہے. صحیح. اور سرسوں کی پیداوار نہ صرف کاشتکار کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ قومی لحاظ سے وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. صحیح. اس لیے کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے وہ سرسوں کی کاشت کے سب عوامل بطریق احسن جو ہے وہ بروئے کار لائیں اور ملک کی خوشحالی میں اضافہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے جو آپ نے کہا تشنگی رہ گئی تو میں ایک چیز پہ زور دوں گا، وہ ہے وقت کا. ہر چیز وقت پہ کرنی چاہیے. صحیح. کہتے ہیں جو ساتھ وقت پہ چلا وہ مرد ہے، جو رہ گیا وہ راستے کی گرد ہے. کیا کہنے. تو انسان کو گرد نہیں بننا چاہیے، مرد بننا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے اس شعر سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ جو ایک ادبی ذوق ہے وہ بھی بڑے پائے کا ہے. نہیں بس الحمدللہ یہ آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے. کیوں گناہگار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبتیں اور صحبت سے یہاں تک پہنچے. یہ تھی جی کنولا سرسوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک پروگرام. آئیے ہمارا ٹول فری نمبر کا پرومو سنتے ہیں. ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن 0800550556. آپ کے زرعی مسائل آپ کی دہلیز پر. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، اسلام آباد. جی پرومو آپ نے سنا. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کے ساتھ ہی ہم اپنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس وعدے کے ساتھ آپ کو میں جانے دوں گا کہ آئندہ بھی مختلف فصلوں کے حوالے سے آپ کچھ مشورے لے کے ہمارے ساتھ یہاں آتے رہیں گے اور ہمارے جو کاشتکار حضرات ہیں انہیں مفید معلومات پہنچاتے رہیں گے. ملی صاحب انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی. جب تک انشاءاللہ زندگی ہے انشاءاللہ حاضری دیتے رہیں گے اور جتنا بھی ہو سکا کسانوں تک جو میرے پاس ہے. خود پیاس کا صحرا ہوں مگر دل کی یہ ضد ہے، ہر دشت پہ ساون کی طرح ٹوٹ کے برسے. کیا کہنے. امید ہے کہ ہمارے کاشتکار حضرات اس پروگرام کو سننے کے بعد نہ صرف ان مشوروں پہ عمل کر کے ایک بھرپور پیداوار حاصل کریں گے بلکہ خود کفالت کی جانب گامزن رہیں گے اور منزل پہ جا کے دروازے پہ دستک دیں گے بلکہ منزل خود ان کی منتظر ہوگی. خدا کرے کہ میری عرص پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یقین کیجئے کہ آپ سے گفتگو کر کے آج من کو ایک تسکیر مل گئی. بڑی نوازش ہے آپ کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. علی صاحب آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے مائکروفون کی اس جانب سے میں اور ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ اپنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اس آس اور امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ رب العزت حامی